بات کروں گا سب یہ ارادہ کر کے بیٹھے کہ انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ کہاں سے آیا یہ انسان؟ اللہ نے اس سے کیا وعدہ لیا، پھر یہ دنیا کے اندر آ کر کیا کرنے لگا؟ دو چار باتیں سن لو، بس زیادہ لمبی بات۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، جس سے تمام کی تمام روحیں جو قیامت تک دنیا کے اندر آنے والی تھی، جن میں بھی تھا، آپ بھی تھے، انبیاء، صحابہ، شہداء، صلحاء، سب کے سب موجود تھے، سب کو اللہ نے پیدا کیا آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر۔ کیسے؟ جیسے چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے انسانی شکل میں، پھر اللہ نے تمام کی تمام روحوں کو یکجا جمع کیا، ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد میرے رب نے کہا، قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا الست بربکم، اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جتنی روحیں دنیا کے اندر آنے والی تھی ان تمام کی تمام روحوں نے عالم ارواح میں سب نے مل کر کہا قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ مسلمانوں، نبی کے امتیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ایمانداری سے بتاؤ، جب ہم سب نے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے وعدہ کیا، عہد و پیمان کیا، اقرار کیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، پالنہار ہے، تو بتاؤ ایمانداری سے ہمیں دنیا کے اندر آ کر رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے یا من چاہیے؟ بولو بھائی، ہماری زندگی کیسے گزارنی ہے؟ من میں آیا نماز پڑھ لی، من میں آیا چھوڑ دی، آج من میں آیا روزہ رکھ لیا، نہیں تو چھوڑ دیا، صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دے دی، نہیں تو نہیں دی۔ جب ہم یہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ بھی ایسے فیصلے کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمالکم عمالکم، فرمایا تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں، جیسے عمل کرو گے اللہ ایسے ہی حاکموں کو مسلط فرما دے گا۔ عمل اچھے ہوں گے تو حاکم اچھے آئیں گے، عمل برے ہوں گے، خراب ہوں گے تو ظالم اور جابر حکمرانوں کو اللہ پاک مسلط فرما دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کا طریقہ اپنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کریں، اللہ کے احکام کو اپنائیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے ہیں، حضرت فرماتے تھے کہ حالات سے حالات نہیں بدلتے، بات کو سنیں غور سے، فرماتے تھے کہ حالات سے حالات نہیں بدلتے، حالات کو اعمال سے بدلتے۔ کس سے بدلتے بھائی؟ اعمال اچھے ہوں گے تو حالات بدل جائیں گے، کایا پلٹ جائے گی، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر حالات نہیں بدلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، سنو غور سے، ایک زمانہ آئے گا میری پہلی امتیں جتنی گزری ہیں ان پر تو اللہ نے کیسے کیسے عذابات نازل کیے، قرآن کہتا ہے لمبی بات ہو جائے گی۔ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت گناہوں میں لت پت ہو جائے، کثرت سے گناہ کرے گی، اتنے گناہ کرنے کی بنا پر اللہ ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا جو ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ کو۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، حالات اس وقت بڑے نازک ہیں، گزارش کرتا ہوں کہ اللہ اس کے احکام کو دیکھو، ہمارے علماء کچھ وظائف بتلا رہے ہیں، آپ اس کو پڑھیے، انشاءاللہ اللہ حالات کو بدل دے گا، پایا پلٹ دے گا انشاءاللہ۔ ایک تو آپ پڑھیے میرے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 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 نعم المولا و نعم النصیر۔ نعم المولا و یہ نعم پڑھیے النصیر۔ آپ برابر جتنا بھی ہو سکے، اور استغفار کی تسبیح آپ پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پڑھو استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں آپ کو بات بتا دوں، بس بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ استغفار کی کتنی بڑی
बड़ी बरकत है। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल के बारे में लिखा है कि हज़रत किसी गांव में गए किसी बस्ती में, तो रात को जब वहाँ नमाज पढ़ ली ईशा की, हज़रत ने कहा भाई हम यहाँ क़याम करेंगे मस्जिद में, मैं यहाँ ठहरूँगा। ये कहा हज़रत ने। मुअज्जिन कहने लगा कि तुम्हें ठहरने की इजाज़त नहीं, यहाँ कमेटी की तरफ से इजाज़त नहीं है, आप ठहर नहीं सकते। मुअज्जिन ने हज़रत के पैर पकड़े और लाकर सहन में डाल दिया। कहा कि नहीं, यहाँ ठहरने की इजाज़त नहीं है। और ताला लगा इतने में कोई आ गया गाँव का आदमी, और कहने लगा भाई क्या बात है मुअज्जिन साहब, कि ये जो खुला आदमी है मुसाफिर है, ये कह रहा है कि मैं मस्जिद में ठहरूँगा और यहाँ ठहरने की इजाज़त नहीं है। कोई अच्छा आदमी होगा भाई, सब तो एक से भी होते हैं। चुनांचे वो कहने लगे कि जी चलो इनको मैं अपने घर ले जाता हूँ, आप मेरे घर भेज दीजिए। और वो शख्स इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला था, हर वक्त इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ता था, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल उनके साथ उनके घर चले गए। और से सुनने की बात है, जब उनके घर चले गए तो इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ रहे हैं बराबर। हज़रत इमाम साहब ने पूछा कि भाई ये तो बताओ, ये जो तुम इतना बार बार तस्बीहात पढ़ रहे हो इस्तग़फ़ार की, तुम्हें इसके पढ़ने से कुछ मिला भी है? कैसे पढ़ रहे हो, कुछ मिला भी है? कहा जी हाँ, मुझे सब कुछ मिल गया, जो मैं पढ़ रहा हूँ इसकी बरकत से मुझे सब कुछ मिल गया। बस एक चीज़ बाकी है कि मुझे इमाम अहमद इब्न हम्बल से मुलाकात करनी है, अल्लाह उनसे और मिला दे, अल्लाह उनसे और मिला दे। हज़रत इमाम कहने लगे ओ भाई, मैं तो अहमद बिन हम्बल हूँ, अल्लाह टाँगे खिंचवा कर तेरे पास लाया है मेरे यहाँ, अल्लाह मेरे टाँगे खिंचवा कर तेरे पास। मेरे दोस्तों, इस्तग़फ़ार की ऐसी बरकत है, आप पढ़ेंगे